جب آپ اتنی انڈرسٹینڈنگ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے بعد ایک اگلا کانسیپٹ آتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں موویز نہیں بنتے، ہم لوگوں کو موویز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کی روح جاتی ہے اس وقت انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا موویز میں دکھاتے ہیں فلیش بیک، موت کے وقت میں. انگلش موویز میں زیادہ دکھاتے ہیں میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا باقی موویز کا. انگلش موویز میں وہ میموری فلیش بیک دکھاتے ہیں، جس وقت موت آ رہی ہے اس وقت میموری فلیش بیک ہو رہا ہے. اب اس کے بارے میں اسلام نے کچھ نہیں بتایا، صرف احادیث کے مفہوم سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ جس وقت مومن کا انتقال ہو جاتا ہے اور جس وقت مومن کو نہلایا جا رہا ہوتا ہے، جس وقت اس کو کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے، جس وقت اس کے اپنے اس کو قبر میں ڈال کر مٹی ڈال رہے ہوتا ہے، جس وقت وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے کہ اس کے گھر والے چلے گئے اور وہ قبر میں اکیلا ہے، یہ پوری کیفیت اس کو خواب کی طرح لگتی ہے. یہ ضرور آپ کو احادیث میں ملتا ہے کہ یہ پوری کیفیت اس کو خواب کی طرح لگتی ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو چیزیں الحمدللہ ریلیجن سے ٹکراتی نہیں بلکہ ریلیجن کی کسی کیفیت کو واضح کرتی ہیں، ان کو سن لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے یہ کیفیت ہے کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے ایٹ دا سیم آر ایٹ دا سیم مومنٹ انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے. تو سائنس کے مطابق میڈیکل ہسٹریز کئی پیشنٹس کی موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو زیادہ تر اس وقت میموری فلیش بیکس ہوتے ہیں. واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے، اس لیے کہ جو گیا اس نے واپس آ کے نہیں بتایا. ہاں یہ ضرور ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس بہت سالڈ موجود ہیں. آپ نے EEG کے بارے میں سنا ہوگا، الیکٹرو انسیفلوگرام ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں، آپ کے دماغ کے اوپر 12 الیکٹروڈ لگا دیتے ہیں اور آپ کے دماغ کی جو کرنٹ ایکٹیویٹی ہے، الیکٹریکل کرنٹ ہوتا ہے نا انسان کے اندر، ہمارے اندر یہ جو آپ مثال کے طور پر آپ کو سردی لگی، آپ نے آگے بڑھ کر ریموٹ اٹھایا تو آپ کے جسم میں کرنٹ پروڈیوس ہوا. اس کرنٹ کی وجہ سے آپ نے ذہن سے میسج لیا اور اس میسج کو آپ کے ہاتھ تک دیا گیا اور آپ کے ہاتھ نے آگے بڑھ کر ایک چیز کو اٹھا لیا. تو ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں یہ ہمارے ذہن کے ڈفرینٹ الیکٹرک سرکٹس کی بیسس پر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کے جسم میں نیورون ہیں، آپ کے ذہن میں اربوں نیورونز ہیں. آپ کوئی چیز محسوس کرتے ہیں، نیورونز میسج دیتے ہیں اور پورے جسم میں جاتا ہے. ٹھیک، اب یہ جب میسج جاتا ہے یہ الیکٹرک کرنٹ کی شکل میں جاتا ہے. اس الیکٹرک کرنٹ کی وجہ سے ایک ویو پیٹرن بنتا ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے، سائنس کے اندر انسان کے جسم میں 5 برین پیٹرن یا برین ویو پیٹرن ڈیسائیڈڈ ہیں. آپ نے سنا ہے الفا ویوز، بیٹا ویوز، گاما ویوز، ڈیلٹا ویوز، تھیٹا ویوز، پڑھا ہے نا؟ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ورنہ سائنس کی کلاس بن جاتی ہے. صرف بیسک پتا ہے. کیا مسلمانوں کو اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے؟ ہاں کہتے نہیں اصل میں نا میں سائنس اسٹوڈنٹ نہیں، سوشل سائنسز کی اسٹوڈنٹ. ایک تو آج کل ہر بچے کو سوشل سائنسز میں جانا ہے. پہلے زمانے میں ہر بچے کو سائنس میں جانا ہوتا، اب ہر بچے کو سوشل سائنس میں جانا ہے. کہتے آپ کو پتا چلا کیوں جانا سوشل سائنس میں؟ ایزی ہے. ایگزیکٹلی ایزی ہے، ریلیٹیبل ہے. سائنٹیفک سبجیکٹس کو استادوں نے ریلیٹیبل بنانا چھوڑ دیا تو بیچارے بچوں سے پڑھنا مشکل ہو گیا. اگر فزکس کا ٹیچر اس کو ریلیٹیبل بنا دے گا بہت شوق سے پڑھیں گے. کیمسٹری کا ٹیچر ریلیٹیبل بنا دے گا شوق سے پڑھیں گے. سوشل سائنسز اس لیے آسان ہے، اٹس ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن سائیکی، اینتھروپولوجی. آپ کی سوشل سسٹم کیسے چل رہے ہیں، آپ کی سوشل انجینئرنگ کیسے چل رہی ہے، ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹیبل لگتا ہے تو سمجھ آتا ہے. دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل سوشل سائنسز 101 سارے کورسز اصل میں ویسٹرن میڈیا، ویسٹرن مائنڈ، ویسٹرن تھنک ٹینک کے انڈر سپروائز ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ایتھیسٹ بنا دیتے ہیں ایک اسٹیج پہ لا کے. نہ ان کو پھر ویمن رائٹ سمجھ آتا ہے، نہ ان کو فیملی رائٹ سمجھ آتے ہیں، نہ ان کو مکس گیدرنگ کے ساتھ جو ہے وہ کیوں انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے وہ سمجھ آتا ہے، نہ ان کو انٹرمنگلنگ ود ان فیملی سمجھ آتا ہے. ہر انسان ان سوشل سائنسز کی وجہ سے بظاہر ہم کہتے ہیں آسان ہے بٹ یہ ہمارے بچوں کے عقیدے ڈسٹرب کر رہا ہے. ہر سوشل سائنس میں گیا ہوا بچہ کوشچن اٹھاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے بھائی کے ساتھ تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا، اگر شوہر یہ کر سکتا ہے تو میں یہ کیوں نہیں کر سکتی. ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یہ ٹھیک ہے بٹ اگر صرف بحث برائے بحث ہوگی تو آپ کا کانفیڈنس لیتھل ہے. اس لیے اپنے اولادوں کو اگر سوشل سائنس پڑھائیں یا سائنس جو بھی سبجیکٹ پڑھائیں
प्लीज कुरान से डिटैच ना होने दें, then they will get the right information of confidence. फिर वो आपको अच्छी बात बताएंगे. अच्छा, अब इतनी इंफॉर्मेशन, अल्फा वेव्स आपके दिमाग में प्रोड्यूस होती हैं जब आप अभी सोकर उठी हैं, अभी बिस्तर पर लेटे हैं, आप सोच रहे हैं आज सैटरडे या संडे. कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान बहुत गहरी नींद से उठता है, डिसओरिएंटेड, आप कहते हैं सैटरडे या संडे को, अच्छा सैटरडे है. जब आप ये सोच रहे हैं ना, अभी अभी आपकी आंख खुली, आपका ब्रेन बना रहा है अल्फा वेव्स. फिर आप उठ गई, आपने स्लीपर्स पहने, आप फ्रेश हुई, अब आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर रही हैं, दिमाग एक्टिविटी कर रहा है, अब सोच रही हैं आज और क्या क्या करना है मैंने, बीटा वेव्स. अब आप नाश्ता बनाना शुरू हो गई, बच्चा चीखा अम्मा फ्राई अंडा, हस्बैंड ने कहा बेगम ऑमलेट, अब आप एक हाथ से नहीं लग रहा है कुछ 6 हाथ, अब इधर उधर काम कर रही हैं. अब आपकी हो गई गैमा वेव्स. सही है. सो आपका जहन कॉन्स्टेंटली करंट प्रोड्यूस कर रहा है. फिर उसके बाद आती है डेल्टा वेव्स. ये जो गैमा वेव्स है ना, ये सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज करंट होता है आपकी बॉडी में. गैमा वेव्स बहुत हाई एक्टिविटी में रिलीज होती है. गैमा वेव्स उस वक्त भी रिलीज होती हैं जब आप कोई बहुत अपने शौक का काम कर रही होती है. गैमा वेव्स उस वक्त भी रिलीज होती है जब आप कोई बहुत इंटेलेक्चुअल काम कर रही होती है. गैमा वेव्स उस वक्त भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर होती हैं जब आप कुछ सोच रही होती है, जब आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश कर रही होती है. ठीक है. मिसाल के तौर पर आप इस वक्त कुछ लोगों के बारे में देखते होंगे जो लोग बहुत तेजी से किसी चीज का डिसीजन ले लेते हैं. होते हैं ना कुछ लोग बहुत टाइम लेते हैं डिसाइड करने में, कुछ लोग बहुत तेजी से डिसीजन ले लेते हैं. मेडिकली उनकी गैमा फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, सो दे कैन प्रीएम्प्ट द सिचुएशंस एंड दे कैन डिसाइड इमीडिएटली. फिर जब आप सो रही होती हैं, तो आप सो रहे हैं, उस वक्त सबसे लो फ्रीक्वेंसी आपकी डेल्टा वेव्स होती है. अच्छा, तो क्यों चाहिए होती है उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट, हम तो सो रहे हैं. ग्रोथ हार्मोन्स बच्चों में सबसे ज्यादा होती हैं थीटा वेव्स. जब बच्चे सोते हैं तो वो ग्रो करते हैं, छोटे बच्चे. तो वैसे इंसान को भी उसके हार्मोन्स के बैलेंस के लिए ये थीटा वेव्स डेल्टा वेव्स चाहिए होती हैं. तो जब आप सो रहे हैं उस वक्त आपका ब्रेन करंट दे रहा है, वो है डेल्टा वेव्स. थीटा वेव्स सबसे लास्ट में जो आती हैं, ये उस वक्त ब्रेन प्रोड्यूस करता है जब आप कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं. अब कुछ ऐसे पेशेंट्स हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन थे 2016 में कनाडा में, जिनके EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट हो रहे थे. इलेक्ट्रोड्स उनके जहन पे लगे हुए थे, उनकी ब्रेन एक्टिविटी, उनका ब्रेन वेव पैटर्न उस वक्त मॉनिटर पर सामने चल रहा था. उनमें से एक का इंतकाल हुआ ड्यूरिंग दिस टेस्ट, और मॉनिटर पर सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया. उसमें उन्होंने रीड किया कि उस वक्त जब इस पेशेंट का इंतकाल हुआ, अनयूजुअली इसकी गैमा वेव्स एकदम से बढ़ गई. अब गैमा वेव्स आप यहाँ पर कहाँ प्लेस करेंगे, जहाँ पर आपके मेमोरी फ्लैशबैक होता है. आप कोई अपनी जाहिर बात है उसको स्किल तो नहीं सीख रहे. आप स्किल सीखने के लिए तो आपकी थीटा थी, जब आप अभी सोकर उठे थे तो आपकी अल्फा थी, अभी आप स्लो मोशन में काम कर रहे थे तो बीटा थी, जब आप सो रहे थे तो डेल्टा थी. जब आप फ्लैशबैक की वेव्स आई, जाहिर बात है इन सब की आगे फ्रीक्वेंसी होती है, डॉक्टर्स को पता होती है. तो उनको जो सबसे ज्यादा हाई वेव फ्रीक्वेंसी वेव्स मिली वो गैमा वेव्स मिली, उस फ्रीक्वेंसी की जिस पे इंसान अपनी मेमोरी का सोच रहा था. 2016 से 2022 तक इस हॉस्पिटल ने कई पेशेंट्स के ऊपर जिनका इंतकाल होने वाला होता था, ये उस पर इलेक्ट्रोड लगाकर उसकी ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर पर कंसिडर करते थे. और उसमें इन्होंने कोई 75 पेशेंट्स के ऊपर सेम पैटर्न रीड किया कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसकी गैमा वेव्स जो फ्रीक्वेंसी बनती है जब वो फ्लैशबैक पर होता है, वो उसके जहन में आती है. वल्लाहु आलम. अब आप सोचें एक मिनट के लिए, अगर ऐसा ही होता है, एक मुसलमान जिसने जिंदगी में खूब कुरान सुना, जिसने जिंदगी में अपनी कोशिश करके कुरान को समझने की कोशिश की और अमल की भी टूटी फूटी कोशिश की, लेकिन जितनी हिम्मत और जितनी सलाहियत थी उतनी कोशिश नहीं की. जब उसको मौत के वक्त फ्लैशबैक हो रहा है, कुरान की क्लासेस भी आ रही हैं, उस्ताद की बात भी कान पर आ रही है, बहुत सारी अपनी नेमतें नजर आ रही हैं, और उसके मुकाबले में अपना अमल अल्लाह के सामने सिर्फ नाफरमानी वाला नजर आ रहा है. रिग्रेट अपॉन रिग्रेट. और अब नेक अमल करने का, अर्न करने का मौका भी खत्म.
حکم کے ساتھ انسان کو اس کیفیت کے اندر موت آئے گی، یہی وہ انسان ہوگا جو پھر قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو کہے گا قال ربی لما احشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ دنیا میں اللہ نے آنکھیں دی تھیں بٹ اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کی، اللہ کے مطابق استعمال نہیں کی، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کی۔ 5 فٹ کا جسم اللہ نے دیا تھا، اس پر اللہ کا حکم نافذ نہیں کیا۔ ہم اپنے برابر کھڑے ہوئے لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ میری زبان میں ایسا کہہ دے سب کو میری بات سمجھ آ جائے، مجھے خود اپنی بات سمجھ آتی، دنیا کو میں سکھا دوں اور مجھے رب کی بات سمجھنا ہے، اس سے بڑی تو کوئی محرومی نہیں ہے۔ جس کو دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کی فکر کیا ہے، میں کیسے لوگوں کو کنونس کروں۔ آپ نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا؟ Are you following the deen? Are you on the path of ادخلوا فی السلم کافہ؟ کیا آپ دین میں پوری کی پوری آ گئے؟ ہمیں ہر دوسرے انسان کو مسلمان کرنا اور اپنی ذات کو مسلمان کرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ ہماری زبانوں میں نرمی آ گئی، ہمارے مزاجوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حکمت آ گئی، ہم نے اپنی موت کی تیاری شروع کر دی، کچھ نہیں ہے۔ جب ان میں سے کچھ نہیں ہے تو پھر یہ دوسروں کو بتانا قیامت کے دن لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے کہ جن کا پہلے حساب لیا جائے گا ان میں سے پہلا وہ ہوگا جو دین پڑھاتا تھا، اور فرشتے اس کے ماتھے کے بل سے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے، اس لیے کہ اس نے جو پڑھایا اس پر عمل نہیں کیا، جو پڑھایا صرف اپنی واہ واہ چاہیے، سب میری تعریف کریں۔ اللہ اس کو جو عزت دینا چاہتا تھا وہ اللہ نے دنیا میں دے دی، اب آخرت میں معاملہ اس کے عمل کے حساب سے ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں کافی خاموش ہیں کہ جب انسان کی جان نکالی جاتی ہے اس وقت ایگزیکٹلی انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہاں سائنٹیفکلی تھوڑا بہت یہ ضرور ہے کہ انسان کو لگتا ہے یا سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کو اس وقت میموری فلیش بیک اس کی لائف کا ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اللہ ہمیں جس حال میں بھی موت دے، اللہ ہم حالت ایمان میں آپ کے پاس آئیں، کلمے کی بیسس پر آپ کے پاس آئیں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو بغیر حساب کے اللہ آپ جنت میں داخل فرما دیں گے۔